خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ اس جسد کے ساتھ اس روح کا اتصال، اور یہ 30 40 50 60 70 80 100 برس کی عمر، یہ ایک وقفہ ہے، یہ امتحانی وقفہ ہے، تمہیں جانچا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے۔ ایکم احسن عملا، اس کو بھی اقبال نے اسی نظم میں خوب بیان کیا ہے کہ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے۔ اب اگر تو دو چیزیں انسان پر واضح رہیں، اور نہ صرف واضح رہیں، مستحضر رہیں، واضح تو ہو جاتی ہے ایک چیز، پھر آدمی بھول جاتا ہے، ان کو فائدہ نہیں دیتا اس کی، مستحضر ایک یہ کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی طویل ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم اس عاجلہ کو پسند کرتے ہو، اس دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت ہے جو باقی رہنے والی ہے، ابدی۔ اگر تو یہ معلوم ہو، جیسا کہ سورہ عنکبوت کی آیت کے حوالے سے میں نے آپ کو آیت سنائی کہ وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہو۔ ایک حقیقت تو یہ معلوم ہو اور مستحضر رہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی، اور دوسری حقیقت یہ کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحانی وقفہ ہے۔ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے۔ یہ مستحضر رہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسان دنیا پرست نہیں بنے گا، متاع ہے دنیا، برتنے کی چیز ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا متاع، برتنے کی چیز ہے، برتو اسے۔ اب میں یہاں آپ کو کچھ حدیثیں بھی سنا دینا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث میں حضور نے عجیب نقشہ کھینچا ہے، مالی ولی دنیا، لوگوں مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار، انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، میری مثال تو اس سوار کسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں سستانے کے لیے رک جاتا ہے، وہ اس درخت کو اپنی منزل نہیں سمجھتا، اپنا گھر نہیں سمجھتا، تھوڑی دیر کا سستانا ہے، پھر وہ اس درخت کو چھو خیر بات کہتا ہے، اپنا راستہ لیتا ہے، اپنی منزل کی طرف رواں ہو جاتا ہے۔ بس اتنا تعلق، منزل یاد رہے۔ چنانچہ ایک دوسری بڑی پیاری حدیث ہے، بہت مختصر بھی ہے، انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دیکھو یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، قرآن مجید کہتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا خلافت ہمیں دینی تھی تو سب کچھ ہمارے لیے بنایا گیا ہے، یہ محفل سجائی گئی ہے ہمارے لیے، یہ سب ہمارے لیے بنایا گیا ہے، پورے عالم کو مسخر کیا گیا ہمارے لیے، سخر لکم، سورج بھی چاند بھی ہر چیز تمہارے لیے مسخر کی گئی ہے۔ انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، لیکن تمہاری تخلیق ہوئی ہے، تمہیں بنایا گیا ہے، تمہیں پیدا کیا آخرت کے لیے۔ یہ منزل یاد رہے، میرا ٹھکانہ وہ ہے، میرا گھر وہ ہے، میری منزل وہ ہے، یہ راہ گزر ہے، یہ سفر ہے، یہ ایک وقفہ ہے، امتحانی وقفہ ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ لیکن اب تیسری حدیث سنیے، اور یہ ہے وہ کہ جو اس دنیا کو، جو میں نے شروع میں کہا تھا، بڑی ٹھوس حقیقت ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے، سنجیدہ تخلیق ہے، ہم نے کوئی کھیل کود کے لیے تو نہیں بنایا ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، حضور فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں بو گے نہیں تو کاٹو گے کیا خاک۔ اس اعتبار سے غور کیجئے، یہ دنیا اور حیات دنیاوی کا ایک ایک لمحہ ایک بڑی عظیم حقیقت بن کر سامنے آتا، ہماری حیات دنیاوی کا ایک ایک لمحہ ابدی ہے، پوٹینشلی، کیوں کہ اس میں جو کچھ ہم کما رہے ہیں اس کے نتائج ابدی زندگی پر پھیلے ہوئے ملیں گے۔ تو گویا کہ یہ جو ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے، طور سے محشر میں ہے، بیشتر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، یہاں کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے بہت قیمتی ہے، یہاں بو، محنت کرو، کاشت کرو تاکہ وہاں کاٹ سو۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ اب دیکھیے یہ جو انداز ہے قرآن کا، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، جو ہماری گفتگو کا آج عنوان ہے، اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں عملاً۔ ایک نتیجہ جو صحیح ہے، جو قرآن نکالنا چاہتا ہے، جس کی طرف اسلام رہنمائی کرتا ہے، ایک ہے بالکل منفی نتیجہ جس کی اسلام نفی کرتا ہے۔ وہ منفی نتیجہ کیا ہے؟ دنیا دھوکے کی ٹٹی ہے، چھوڑو گھر گرہستی کو، دفع کرو، رب سے لو لگانی ہے۔ یہ شادی کر کے اور گھر گرہستی کا کھکیڑ بول لینا، کہاں ایک پیٹ کا پالنا، کہاں 10 پیٹ لگ جائے پیچھے، اسی میں آدمی جو ہے گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ لہذا گھر گرہستی کو چھوڑو، تجدد کی زندگی گزارو۔
تو یہ تمدن ہر جگہ شر ہے، برائی ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے، دفع ہو جاؤ، جاؤ کہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر، کہیں غاروں میں، گفاؤں میں، کہیں جنگلوں میں دھونی روا۔ یہ ہے اس کا ایک منطقی نتیجہ جو نکلا ہے دنیا میں، اور تقریباً تمام مذاہب عالم میں نکلا ہے۔ رحمانیت جس کی جس شد و بد کے ساتھ نفی کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نفی ہے، مکمل نفی، لا رہبانیت فی۔ فرمایا کہ النکاح من سنتی، یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، گھر گھرستی کی زندگی اختیار کرنا یہ میری سنت ہے۔ 3 صحابہ پر کچھ اسی طرح کا غلبہ ہو گیا تھا۔ صحابہ میں ہر طرح کے لوگ تھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو بڑے ریشنلسٹ تھے، عقل کے حوالے سے بات سمجھنے والے۔ حضرت عمر کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سر خیل تھے ان کی رضی اللہ تعالیٰ۔ کچھ درویش برش لوگ بھی تھے، کچھ پر یہ تقویٰ کا اور درویشی کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیا تھا، مغلوب الحال ہم انہیں کہہ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک عجیب سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے باپ اور بیٹے میں۔ عمرو بن العاص بہت بڑے سیاستدان، مدبر، عرب نے چوٹی کے جو 3 سیاستدان پیدا کیے ان میں سے ایک عمرو بن العاص ہے، وارئر، کانکرر، سیاستدان۔ لیکن عبداللہ ابن عمرو بن العاص بالکل درویش، روزانہ روزہ ساری رات کھڑے ہیں، نہ بیوی سے کوئی سروکار، نہ کسی سے کوئی سروکار۔ حضور کو اطلاع ملی، بلا لیا، جواب طلبی ہو گئی، یا عبداللہ اولا مخبر انک تصوم الدہر وتقوم اللیل، اے عبداللہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے تم ساری رات کھڑے رہتے اور روزانہ روزہ رکھتے، کیا کہتے ہیں؟ جی حضور ایسا تو ہے۔ لا تفعل، مت کرو ہرگز، فإن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا، دیکھو تم پر تمہارے اس جسم کا اور نفس کا بھی حق ہے، اسے آرام بھی دو، اس کی ضروریات بھی پوری کرو، اس کی دیکھ بھال بھی کرو، یہ بھی تمہارے پاس امانت ہے اللہ کی۔ پھر تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے۔ کسی صحابی نے دیکھا تھا حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کی بیوی کو کہ وہ بالکل جیسے کہ میلی کچیلی حالت میں تھی۔ پوچھا ہی کیا حال بنا رکھا؟ ان کا کہ آپ کے دوست کو تو کوئی غرض ہے ہی نہیں سرے سے، ظاہر بات ہے ایک مسلمان بیوی اور کس کے لیے وہ سنگھار کرے گی جب شوہر ہی کو کوئی دلچسپی نہ، اس سے غرض ہی نہ۔ لا تفعل، رات کو سو بھی، دیکھو مجھے میں رات کو سوتا بھی ہوں، نماز پڑھتا بھی ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، داغے بھی کرتا ہوں، دیکھو زیادہ سے زیادہ ہفتے میں 2 دن روزے رکھ لیا کرو کہ حضور مجھے اور تھوڑی سی اجازت، اچھا 1 دن ناغا 1 دن روزہ، صوم داؤد، اس سے آگے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح 3 حضرات سراسرحت آتا ہے حدیث میں، بخاری شریف کی روایت ہے، ان پر بھی کوئی ایسا ہی غلبہ ہوا رحمانیت کا اور ترک دنیا کا۔ انہوں نے آ کے ازواج مطہرات سے معلوم کیا آپ کتنی رات نماز پڑھتے ہیں، کتنا دو سوتے ہیں، مہینے میں کتنے آپ روزے رکھتے ہیں نفلی۔ انہوں نے کوئی، وہاں تو کھلی کتاب تھی سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تھی حقیقت بیان کر۔ اب دیکھیے ایک عجیب ذہنیت، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کم ہے، ان کے اندازے کے اعتبار سے تو بہت کم ہے، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو ذرا تسلی، حضور کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ تو معصوم ہیں، آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، کوئی خطا نہیں ہوئی، آپ کے لیے تو یہ اتنی عبادت ہمارے لیے تو کافی نہیں، اب تو گناہگار ہے۔ ایک نے عہد کیا کہ میں کبھی نہیں سوؤں گا، رات بھر کھڑا رہوں گا، دوسرے نے کہا کبھی ناغا نہیں کروں گا، ہر روز روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں شادی بیاہ کے کھکھیڑ میں پہنچ گئی۔ حضور کو اطلاع مل گئی، طلب فرمایا، ڈانٹا آپ نے، آپ لوگوں نے یہ کہا ہے؟ جی ہاں ہم نے کہا تھا۔ واللہ خدا کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں، ناغے بھی کرتا ہوں، میری گھر گرستی کی زندگی ہے، میری بیویاں ہیں۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، یہ ٹکڑا جو جوڑ دیا جاتا ہے نکاح کے خطبے میں اس حدیث کے ٹکڑے کے ساتھ، یہ 2 علیحدہ حدیث ہے بالکل، النکاح من سنتی، اور یہ ٹکڑا اس طویل حدیث کا ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو پسند نہیں کرتا پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو میں نے احادیث کے حوالے سے آپ کو وہ جو منفی طرز عمل، گریز، دنیا سے تعلق منقطع کرنا، پسپائی، گریز، فرار، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دنیا پھر شریروں کے لیے رہ گئی، کھیلے کودے عیش کریں۔ جو سلیم الفطرت نیک لوگ تھے وہ تو گئے، لہذا ان کو اب کوئی روک ٹوک کرنے والا ہی نہیں، کوئی پوچھنے تاشنے والا نہیں، ظالم جو چاہے ظلم کرے اور جس طرح چاہے شریف جو ہے شرارتیں کرے۔ قرآن مجید میں سورہ حدید اس اعتبار سے نہایت عظیم صورت ہے، نہایت عظیم صورت ہے کہ وہاں یہ آیت بھی بہت ہی شاندار انداز میں آئی ہے، متاع الغرور والی، خاصی طویل آیت بن کر آئی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا 4 جگہ تو حیات دنیاوی کو کہا گیا ہے صرف لہو و لعب یا لعب و لہو، لیکن یہاں جو ہے آیت نمبر 20، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت
وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. 5 الفاظ کے حوالے سے اس حیات دنیاوی کے کچھ حقائق بیان کیے گئے. عام طور پر سرسری طور پر لوگ گزر گئے ہیں. محاورتاً جب بھی آتا ہے محاورہ لہو و لعب، لعب و لہو، وہ تو 4 جگہ ہے. یہاں 3 الفاظ مزید آئے ہیں اور ترکیب کیا ہے؟ پہلے لعب ہے پھر لہو ہے. سورہ عنکبوت میں لہو و لعب یہ در حقیقت ایک طرح سے محاورے کی شکل اختیار کر گیا، تماشا اور کھیل. لیکن نہیں، یہاں ترتیب کچھ اور ہے. اس پر اگر آپ غور کریں گے تو یہ ایک عجیب سا نقشہ سامنے آتا ہے. حیات دنیاوی کے 5 ادوار جن میں سے ہر دور میں ایک شے انتہائی اہم ہوتی ہے، توجہ کا مرکز بنی ہوتی. ابتدائی دور ہے، بالکل بچہ ابھی ہے، کھیل، بس لائف، اس کے سوا اسے کوئی زندگی سے سروکاری نہیں. زندگی کے تلخ حقائق ابھی اسے معلوم نہیں. بھوک لگی تو رو پڑے، ماں نے دودھ پلانا ہے، کھلانا ہے، ان سے تو کچھ نہیں کرنا اس نے. وہ لائف، کھیل. لیکن تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، 3 ایجر سٹیج میں جب داخل ہوتا ہے آدمی تو اب وہ نرا کھیل، معصومانہ کھیل نہیں رہتا، اس میں تلذذ، سینشول گریٹیفیکیشن کا عنصر شامل ہو جائے. اب اس کا کہا لہو. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو. ذرا آگے بڑھیے تو انسان پر سب سے زیادہ دھن سوار ہو جاتی ہے، بناؤ سنگھار، میرا لباس فیشن کے مطابق ہو. کہیں ایسا نہ ہو مذاق اڑے. اپنے لباس کے بارے میں بہت کانشیس ہوگا، اپنے ہیئر کٹ کے بارے میں بہت کانشیس ہوگا، ہر چیز کے بارے میں بہت کانشیس. زینت، بناؤ سنگھار، آرائش، زیبائش. اس سے ذرا آگے گئے، تکاثر فی الاموال والاولاد، تفاخر بینکم. یہ سمجھیے کہ تقریباً 30 برس کی عمر جب انسان کی ہوتی ہے، اب فخر، تفاخر، یا دولت پر فخر ہوگا، یا نسب پر فخر ہوگا، یا اپنی کسی سیاسی حیثیت پر فخر ہوگا، اپنی چودراہٹ پر فخر ہوگا. تفاخر بینکم، جس میں جان میں چونکہ توانائی ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد جب عمر ڈھلی، بڑا ریئلسٹک ہو جاتا ہے انسان. پھر یہ جو 34 سٹیج تھی، اس میں تو یہ کہ مونچھ نیچی نہ ہو، چاہے سب کچھ میں اپنا خرچ کر دوں، داؤ پہ لگا دوں، لیکن مونچھ نیچی نہیں ہوگی. آخری سٹیج وہ ہوتی ہے کہ پھر ہوکا لگ جاتا ہے آدمی کو، تکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کی کثرت کثرت کثرت. اب یہ ہوتا ہے کہ مونچھ نیچی کیا، مونڈ بھی دی جائے تو کوئی حرج نہیں، مال آنا چاہیے. ویری ریئلسٹک. اور اسی حال میں انسان ہوتا ہے. آخری پارے کی صورت میں پھر اس میں ایڈ کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ تکاثر جو ہے پیچھا نہیں چھوڑتا. اتنی دولت بھی ہے کہ آپ کی 10 نسلیں کھا سکے اطمینان سے بیٹھ کر، تب بھی صبر نہیں. بڑے میاں کی ٹانگیں جو ہے وہ قبر میں لٹکی ہوئی ہیں، لیکن تکاثر جو ہے، تکاثر مال، وہ پیچھا نہیں چھوڑتا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر تک جاؤ، قبر میں اتار دیا جائے، جب تک ٹانگیں صرف لٹکی ہوئی ہیں اس وقت تک نہیں. اس کے بعد تشبیہ دی ہے کہ یہ حیات دنیاوی کا جو ایک سائیکل ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. اب اس کو کمپیئر کیا ہے پلانٹ کنگڈم میں جو سائیکل چل رہا ہے. یہ ہمارا سائیکل ہے 60-70 برس کا. بچہ پیدا ہوا، خوشیاں منائی گئی، پھر وہ لڑکپن سے، پھر ٹین ایجر سٹیج سے، پھر جوانی ہے، پھر ادھیڑ عمر ہے، اور پھر بڑھاپا ہے، اور پھر قبر میں اتارا جانا ہے. لیکن یہ کہ پلانٹ کنگڈم میں سائیکل چلتی ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. یہ 4 سٹیج ہے. جیسے بارش برستی ہے تو سبزہ نمودار ہوتا ہے، اور کاشتکار کو بڑا اچھا لگتا ہے. اس نے بیج بویا تھا، اس نے محنت کی تھی، اس نے ہل چلایا تھا. اعجب الکفار نباتہ، اس کو بہت اچھا لگتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے. جیسے آپ کے یہاں بیٹا ہوا، پوتا ہوا، خوشیاں مناتے ہیں آپ. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج، پھر وہ فصل اپنی پوری قوت کو پہنچتی، فصل لہرا رہی ہے. فتراہ مصفرا، پھر وہ زرد ہو جاتی ہے. وہ ہریاول اب ختم ہوئی، اب فصل پک گئی ہے، اب وہ زردی پر آ گئی. ثم یکون حطاما، پھر وقت آتا ہے اگر وہ خضرو گھاس ہے تو پھر وہ چورا چورا ہو کر پھر وہ مٹی میں مل جاتی ہے. اور اگر فصل ہے تو کھیتی کٹ گئی، اس کے بعد کیا رہ گیا ہمارا، وہ چورا ہی رہ جاتا ہے باقی. یہ لائف کا سائیکل چل رہا ہے، 3 مہینے کا ہو، 4 مہینے کا ہو. یہ ہے پلانٹ کنگڈم کا، وہ ہے سائیکل انسانی زندگی. اب فرمائی ٹیپ کی بات جو ہے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. دیکھو دنیا کی زندگی تو ان سٹیجز سے ہو کر گزری جانی. جو پیدا ہوا ہے اس پر بڑھاپا بھی آئے گا، موت بھی آئے گا. کل نفس ذائقۃ الموت، جو سورہ آل عمران کی 185ویں آیت کا پہلا جملہ ہے. ہر انسان کو جو پیدا ہوا موت آنی ہے.
اب یہ ہے کہ وہ کہیں آپ نے محل میں گزار لی زندگی، کسی کٹیا میں گزار لی زندگی، کسی کی فٹ پاتھ پر گزر گئی زندگی گزر جاتی ہے، گزرتی ہے، اور وہ 5 سٹیجز میں سے ہو کر گزرتی ہے۔ آپ گندی گلیوں میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، نالیوں کے پانی کے اندر کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کا بھی کھیل ہے، گندے جوڑ میں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ وہ تو ہے زندگی کی وہ سٹیج جو ہے کھیل کی ہے۔ کسی کے پاس بڑے قیمتی کھلونے ہیں، ان سے کھیل رہا ہے، کوئی اس طرح گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے یا کچھ اور کھیل رہا ہے، لیکن وہ 5 سٹیجز تو آئے گی۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان۔ آخرت میں جا کر یہ بائیفرکیشن ہو جانی ہے، یا تو شدید عذاب اور یا اللہ کی مغفرت اور رضا۔ Now the choice is yours، اما شاکرا و اما کفورا، فیصلہ تم خود کرو۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہاں بھی آخری الفاظ وہ ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ کیوں؟ اگر تو دنیا کی زندگی میں گم ہو گئے، جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ دنیا میں رہو، طالب دنیا نہ بنو، طالب عقبہ، طالب آخرہ۔ دنیا میں رہو، برتو، استعمال کرو، تمہارے لیے پیدا کیا گیا بھائی، برتو، متاع ہے، برتنے کی شے ہے۔ ہاں، حلال اور حرام کی پابندیاں سامنے رکھو، باقی برتو۔ مطلوب یہ نہ ہو، مقصود یہ نہ ہو، مطلوب آخرہ ہو۔ انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ منزل وہ رہے، مستحضر رہے، سامنے رہے کہ میں تو اجنبی ہوں، یہاں یہ میرا وطن نہیں ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، جیسے کسی پرندے کو کسی پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو، اس طرح ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا گیا، اللہ کی مرضی ہے، اس نے بھیجا ہے۔ جب تک وہ چاہتا ہم رہیں گے یہاں، لیکن ہمارا دل یہاں نہیں لگے گا۔ بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، طالب دنیا نہ، تب تو یہ کوئی دھوکے کا سودا نہیں، وطن نہیں، بالکل نہیں۔ حضور نے خود فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا میں سے فلاں فلاں چیزیں بہت پسند ہیں، اور کس قدر ریئلسٹک ہیں۔ آپ نے عورتوں کے بارے میں فرمایا مجھے اس دنیا سے پسند ہے عورت، کوئی تصنع اور کوئی بھی تکلف اور کوئی خلاف فطرت بات نہیں کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھوں کی ٹھنڈک میری نماز میں ہے، مجھے خوشبو پسند ہے، عورت کی طرف بھی آپ کا رجحان تھا۔ قرآن مجید میں آتا ہے اے نبی اب کوئی اور نکاح آپ نہیں کریں گے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكَ حُسْنُهُنَّ، چاہے ان کا حسن جو ہے وہ آپ کو اچھا لگے، اب اجازت نہیں ہے مزید، بس فل سٹاپ، جتنے نکاح ہو چکے ہو چکے۔ تو یہ دنیا کو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر سوار رہو، دنیا کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دو، بس بات صرف یہ۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اسی لیے سورہ کہف کا ایک مرکزی مضمون ہے، پہلے رکوع میں بات آتی ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم نے اس دنیا پر جو کچھ ہے، یہ اسکائی اسکریپرز بن گئے ہمارے زمانے میں، اور یہ شاندار بلڈنگز ہیں، اور یہ کچھ ہے، ہم نے زینت اور زیبائش اور آرائش بنا دیا ہے تاکہ آزمائیں، انہی کے حسن کے شکار ہو جاتے ہو اور ان کے پرستار بن کر رہ جاتے ہو۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، پھر بھی اللہ ہی کے عاشق بنے رہو، اللہ ہی سے محبت کرو تو کامیاب ہو گئے۔ دنیا کو برتو۔ اگر دنیا یہ عروس 1000 داماد جو ہے اگر کہیں یہ محبوبہ بن گئی تو گئے، ختم۔ اچھا دیکھیے اس سورہ حدید میں اب یہ دنیا کی حقیقت کو اس طرح بیان کر کے 2 نتیجے جو اس سے نکلتے ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا۔ ایک نتیجہ جو میں بیان کر چکا، رحمانیت، ترک دنیا، اس کی نفی کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ۔ اصل مضمون یہ تھا جس کے لیے تمہید اتنی لمبی باندھی، ہم نے نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، ان کی اولاد میں ہی نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے اٹھایا عیسیٰ ابن مریم کو، انہیں انجیل دی، اور جو لوگ ان پر ایمان لائے ان کے دلوں میں رحمت اور رافت کے جذبات پیدا کر دی، انسانی ہمدردی۔ حضرت عیسیٰ کا جو اپنا مزاج تھا، ظاہر بات ہے کہ آپ کے حواریین اور آپ پر ایمان لانے والوں میں اسی کا ایک عکس پیدا ہونا تھا، لہذا وہ ایک خاص کیفیت، لیکن فرمایا ایک شے کو انہوں نے بدعت کے طور پر ایجاد کر لیا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، رہبانیت کی انہوں نے بدعت ایجاد کر لی۔
یہ انہوں نے کی ہے، ہم نے یہ ان پر فرض نہیں کی۔ یہ ہے وہ منفی نتیجہ، گریز، خانقاہوں میں جا کر بیٹھ جاؤ، موناسٹسزم، تجرد کی زندگی گزارو۔ نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ بظاہر راہب اور راہبائیں رہ رہی ہیں اور رہ رہے ہیں، اور اندر جو حرام کاری کے بازار چل رہے ہیں، اور تہخانوں کے اندر حرامی بچوں کی قبروں کی قبرستان بنے۔ ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم پر کتابیں پڑھ لیجیے، خود انہوں نے اپنے سارے جو ہیں مخیے اجیڑ کر خود رکھ دیے۔ یہ رہبانیت، یہ اسلام کا راستہ نہیں ہے۔ احادیث کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں، میں بعد میں تھوڑا سا عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں بھی یہ رسم کیوں آئی اور کیسے آئی۔ الحمدللہ اس درجے میں نہیں آئی جس درجے میں کہ کرسچینٹی میں آئی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن کسی درجے میں اگر آئی ہے تو کیوں آئی ہے یہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ لیکن اس کا مل حیات الدنیا الا متاع الغرور کا دوسرا نتیجہ کیا ہے؟ پہلا نتیجہ تھا گریز کا، پسپائی کا، فرار کا، معاشرے سے نکل بھاگنے کا، تاکہ معاشرے میں اشرار کھل کھیلیں، جو چاہے کریں۔ ایک راستہ یہ ہے، ترک دنیا کے معنی ہے ترک لذات دنیاوی، آسائشوں کو ترک کرنا، سختیاں جھیلنا، کس لیے؟ تاکہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ، باطل کا تختہ الٹ دیا جائے، ظلم کا استیصال۔ ظاہر بات ہے ظالم آسانی سے ظلم نہیں چھوڑے گا، ایکسپلائٹر وعظ و نصیحت سے اپنے ایکسپلائٹیشن سے باز نہیں آئے گا۔ شاذ ہوتے ہیں اس طبقے کے اندر بھی، یقیناً کچھ سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، جیسے طبقہ اشرافیہ سے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلیم الفطرت انسان تھے، وہ کوئی غلاموں کے طبقے سے تو نہیں تھے، کوئی فقراء کے مساکین کے طبقے میں سے نہیں تھے، اونچے طبقے میں سے تھے، عشرہ مبشرہ اکثر و بیشتر اس طبقے سے تھے۔ لیکن بائی اینڈ لارج وہ جو طبقہ ہوتا ہے، یا تو وہ اپنے جبر اور استبداد کا تخت جو ہے جما کر بیٹھا ہوا لوگوں کی گردنوں کے اوپر، پولیٹیکل ریپریشن ہے، یا اکنامک ایکسپلائٹیشن ہے، استحصال۔ محنت لوگ کریں، کھائیں گے ہم، عیش ہم کریں گے، محنت کسان کریں جا کے کھیت میں، ہم لے آئیں گے اپنا حصہ اور عیش کریں گے۔ یا کوئی سوشل ڈسکریمنیشن ہے، یہ اونچا ہے یہ نیچا ہے، یہ تو پیدا ہی ہوا ہے شودر، یہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا، اور یہ پیدا ہوا برہمن، یہ تو اونچا ہے۔ اس تینوں قسم کے ظلم، اس کا خاتمہ کرنا، اس کے لیے جدوجہد کی ضرورت، جہاد کی ضرورت، قتال کی ضرورت ہے۔ اور جہاد و قتال آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ لذات دنیاوی سے کنارہ کشی نہ کرے، جب تک کہ اپنی بیلٹ کو ٹائٹ نہ کرے، جب تک کہ اپنی ضروریات زندگی کو کم نہ کرے۔ ضروریات زندگی کم کریں گے تو تفریغ الاوقات ہوگا، جو تبلیغی بھائیوں کی اصطلاح ہے بہت اہم، اپنے وقت کو فارغ کر سکیں گے۔ اس وقت کو فارغ کریں گے تو پھر وہ جد و جہد، وہ محنت، وہ جہاد، اس کے لیے آپ کے پاس وقت ہوگا، اس کو آپ لگا سکیں گے۔ پھر اس میں جب سخت سے سخت منزلیں آئیں گی تو اس میں میدان میں مقابلہ بھی ہوگا، جان کی بازی بھی کھیلنی پڑے گی، اس میں قید و بند کا وقت بھی آ سکتا ہے۔ 3 برس تک اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پورے خاندان بنی ہاشم کے ساتھ بدترین اسیری سمجھ لیجئے شیب بنی ہاشم میں جو رہے، یہاں تو اسیروں کو آپ راشن تو دیتے، کھانا تو دیتے، وہاں تو اصل جو ہے وہ تو دونوں طرف سے گھاٹی کا منہ بند کر دیا گیا تھا، سیل تھی کہ کوئی شے جو ہے وہ جانے نہ پائے اندر۔ 3 برس، جس میں کہ وہ وقت بھی آیا ہے کہ سوکھے ہوئے چمڑے ابال کر اس کا پانی جو ہے بلکتے ہوئے بچے، پھول جیسے بچے بنی ہاشم، ان کی حلق میں ٹپکایا گیا ہے، اور کچھ نہیں۔ کچھ تھے لوگ، حکیم بن حزام جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ایمان بھی لے آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چونکہ وہ قریبی رشتہ دار تھے، وہ پہاڑ کو کراس کر کے چوٹی پر سے اتر کر پش کبھی کبھی کھانے پینے کی چیز پہنچا دیتے تھے۔ یہ سارے مراحل آئیں گے۔ یہ جو ہے یہ مثبت ہے۔ ترک دنیا وہ نہیں، ترک دنیا سے مراد دنیا کی لذتوں سے، دنیا کی آسائشوں سے، ان سے آدمی اپنے آپ کو پیچھے ہٹائے، ان کو چھوڑے، ان کو ترک کرے، تاکہ اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں صرف کر سکے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ انفکاک بھی ہے اور سورۃ البینہ بھی ہے۔ تو سورۃ التین اور سورۃ البینہ کے مابین قدر مشترک کیا ہے؟ یہ رسالت کے موضوع پر 2 اہم مضامین کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ سورۃ التین ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا مضمون کیا تھا کہ عظمت انسان پر گواہی اور ثبوت صرف اولو العزم من الرسل کی شخصیتوں سے، ان کی سیرتوں سے، ان کے کردار سے مل سکتی ہے۔ جو مایوسی طاری ہوتی ہے ایک حساس اور ظہیر انسان پر اگر وہ انسانوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تو بس گندگی کی ایک پوٹ ہے، اس کے محرکات عمل بہت پست ہیں، کمپلیکسز کا مجموعہ ہے، اس میں کوئی رفعت نہیں، کوئی بلندی نہیں، کوئی عظمت نہیں۔
اس مایوسی کا علاج ہے سورۃ التین میں نہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یقیناً عظیم اکثریت انسانوں کی ایسے ہی لوگوں پر مشتمل ہے جو حیوانی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں. اڈ اور لیبیڈو کے سوا ان کا کوئی اور محرک نہیں ہے زندہ رہنے کا. وہ زندگی نہیں گزار رہے بلکہ زندگی انہیں گزار رہی ہے. لیکن یہ نہ سمجھو کہ یہی کچھ ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں. غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. پستی ہی پستی نہیں ہے، بلندی بھی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ثبوت درکار ہے تو ذرا ذہن میں لاؤ ہمارے بندے نوح کو، جو جبل تین پر دعوت دیتا رہا، یا جس کی کشتی جبل جودی کے اوپر جا کر ٹکی، جہاں سے نسل انسانی کا سر نو آغاز ہوا اور پھیلاؤ ہوا اس دنیا میں. ہمارے بندے عیسیٰ کا ذرا تصور کرو، جو کوہ زیتون پر وعظ کہتا رہا. ہمارے بندے موسیٰ کا تصور کرو، جو کوہ طور پر اپنے پروردگار سے ہم کلام ہوا. اور سب سے بڑھ کر ہمارا یہ بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے ہے. انک لعلی خلق عظیم کا ایک بین ثبوت. آخر یہ بھی انسان ہے. گویا کہ عظمت انسانی کا ثبوت اولو العزم من الرسل اپنے وجود سے گویا کہ وہ ایک بین ثبوت ہے کہ انسان میں نری پستی ہی پستی نہیں، بہت بلندی بھی. دوسرا مشاہدہ وہ تو میں بعد میں عرض کروں گا کہ وہ تعلق ہے جو کہ سورۃ التین اور سورۃ العلق میں ہے، لیکن اسی وقت وضاحت ہو جائے جب زبان پر بات آ گئی. ذہین اور حساس انسانوں کا ایک اور مشاہدہ ہے. ایک تو تھا نا انسان کے داخلی محرکات عمل کے اعتبار سے کہ پستی ہی پستی ہے. ایک ہے اس کا خارجی عمل، ظلم، تعدی، جس کا زور چل جاتا ہے وہ دست درازی کر بیٹھتا ہے. یہاں تو یہی نظر آتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ان الانسان لیطغی، طغیان، سرکشی، تعدی، ظلم، استحصال، ایکسپلائٹیشن، ڈومینیشن کا جذبہ، بغیم بینہم، اسی کی کشمکش. یہ سب کچھ جو ہے یہ بھی انسان کو مایوس کرتی ہے. لہذا اس کا علاج اور اس کا سبب یہ بیان کیا گیا سورہ علق کی 3 آیات 6، 7 اور 8. مشاہدہ تمہارا صحیح ہے، کلا ان الانسان لیطغی، لیکن اس کا ایک سبب بھی ہے، اس کو سمجھ لو. اور جب سبب سمجھ لو گے تو اس کا علاج بھی سمجھ میں آ جائے گا. سبب کیا ہے؟ الراہ استغنا. اور علاج کیا ہے؟ ان الی ربک الرجعی. تو یہ جو مشاہدہ ہے حساس اور ذہین انسانوں کا، ایک اس اعتبار سے ایک اس اعتبار سے، ایک کا ذکر سورۃ التین میں، ایک کا ذکر سورۃ العلق میں، یہ جوڑا بن گیا. تصویر کے 2 رخ جمع ہو گئے، جوڑا بن گیا. لیکن میں عرض کر رہا تھا اول و آخر کے درمیان ربط دیکھیے کہ سورۃ التین میں اولو العزم من الرسل کا ذکر ہے. نوح، عیسیٰ، موسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام بطور ثبوت عظمت انسان. اور سورۃ البینہ میں رسالت کا مقصد کیا ہے؟ کیوں رسول بھیجے گئے؟ کیا یہ اللہ کی ہابی تھی؟ معاذ اللہ، یہ کوئی مشغلہ تھا؟ کیوں؟ اتمام حجت اور انفکاک کفر، تاکہ انسان جو گڈمڈ ہیں، یہ پست اور بالا جو ہے، یہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں. ایمان علیحدہ ہو جائے، کفر علیحدہ ہو جائے، انسانیت علیحدہ ہو جائے، حیوانیت جدا ہو جائے. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. یہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی جدا نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ بینہ نہ آ جائے، جب تک کہ اتمام حجت نہ ہو جائے، جب تک کہ حق کو بالکل مبرہن نہ کر دیا جائے. بینہ. اور بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ. یہ بینہ ہے، ایک رسول اللہ کی طرف سے جو مبعوث ہوا، اور وہ آیا وہ صحیفے پڑھتا ہوا کہ جن میں اللہ کی قائم اور دائم کتابیں ہیں، اس کے احکام ہیں، اس کی ہدایت ہے. تو رسول جمع کتاب مل کر بینہ بنتے ہیں. یہ ہے در حقیقت وہ مقصد. اس بینہ کا مقصد ہے کفر اور ایمان کو، حق اور باطل کو جدا کر دینا، انفکاک ہو جائے. اور یہ نہیں ہو سکتا تھا، گڈمڈ رہتے یہ جب تک کہ بینہ نہ آ جاتی. اور بینہ مشتمل ہے رسول جمع کتاب پر.
گویا کہ سورۃ التین اور سورۃ البینہ آپس میں مربوط ہو گئے۔ اب دیکھیے سورہ علق جو دوسری سورت ہے اس چہار سورہ کی، اور سورۃ القدر جو تیسری ہے، عجیب ان میں ربط ہے۔ 5 آیات سورہ علق کی آغاز وحی، یہ گویا کہ اساس ہے رسالت محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم، ظہور نبوت محمدی جو کہ اساس اور بنیاد ہے رسالت محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے نبوت جو ہے اس کا ظہور ہوا ہے ان آیات سے، تبھی تو اس کے بعد جا کر رسالت پر فائز ہوئے، اور اس پر تقریباً اجماع ہے مفسرین کا اور محققین کا کہ سورۃ العلق کی ان 5 آیات سے حضور کی نبوت ظاہر ہو گئی، اور سورۃ المدثر کی 7 آیات سے آپ منصب رسالت پر فائز کر دیے گئے، اس لیے کہ تبلیغ کا حکم وہاں ہے، یہاں نہیں۔ قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو، انذار کرو، خبردار کرو، اور اپنے رب کی تکبیر کے اندر جد و جہد میں منہمک ہو جاؤ۔ 5 آیتیں، اور سورۃ القدر کل 5 آیات پر مشتمل ہے، اور وہ اس میں مضمون کیا ہے؟ نزول قرآن، جو ظہور نبوت کا ذریعہ بنا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس طریقے سے یہ 2 جو ہیں صورتیں درمیان کی اس 4 سورہ کی، دوسری سورت سورۃ العلق 5 آیتیں ابتدائی، تیسری سورت جو کل 5 آیات پر مشتمل ہے سورۃ القدر، باہم نہایت مربوط۔ البتہ وہ جو ہے زوجیت کی نسبت جو ہے وہ تو پھر سورۃ القدر اور سورۃ البینہ میں آئے گی، اس لیے کہ سورۃ البینہ میں فرمایا گیا رسول یتلو صحفا مطہرۃ، یہ بینہ کا جزو لازم ہے، اور وہی ہے کہ جس کا ذکر سورۃ القدر میں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ۔ اس طرح یہ 4 صورتیں جو ہیں باہم بڑی مربوط ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کا عنوان اپنے ذہن میں قائم کر لیجئے، 4 سورہ نبوت و رسالت۔ پچھلا 4 سورہ تھا 4 سورہ نور و ظلمت۔ اب دوسری بحث جو ہے آج کے اس درس میں وہ یہ ہے کہ جہاں سورۃ العلق اس 4 سورہ کی سورت نمبر 2 ہے، وہیں اس کا ایک اور سلسلہ جڑتا ہے 3 اور صورتوں سے، اور ان سے مل کر بھی ایک 4 سورہ وجود میں آیا ہے، وہ ایک جگہ پر نہیں ہے، متفرق ہے، منتشر ہے قرآن میں، اور وہ ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے۔ اس پر تقریباً اجماع ہے امت کا، یہ میں بعد میں ذرا تفصیل سے بھی عرض کروں گا کہ پہلی وہی 5 آیات پر مشتمل ہے جو سورۃ العلق کے شروع میں ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ بعد میں جو ابتدائی وحی ہیں، اس کے بعد دوسری کون سی، پھر تیسری کون سی، پھر چوتھی کون سی، کہیں کہیں تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے، لیکن بہت سے حضرات کا جو اتفاق ہے وہ اس پر ہے کہ دوسری وحی سورۃ النون یا سورۃ القلم، اس کی ابتدائی 7 آیات ہیں۔ تیسری وحی سورۃ المزمل کی ابتدائی 7 آیات ہیں۔ چوتھی وحی سورۃ المدثر کی ابتدائی 7 آیات ہیں۔ 5ویں وحی سورۃ الفاتحہ ہے جو مکمل، وہ بھی 7 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ 7 کا حصہ بہت اہم ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ 6ٹھی وحی وہ سورۃ اللہب ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، وہ پھر 5 آیتوں پر مشتمل ہے۔ 5 7 7 7 7 پھر 5۔ اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اختلاف رائے موجود ہیں، جہاں تک پہلی وحی کا تعلق ہے اس پر تقریباً اجماع ہے، بعد میں اختلاف ہے، لیکن مجھے ان حضرات کی رائے سے بڑا شدید اتفاق رہا ہے جن کے نزدیک ترتیب یہ ہے: پہلی وحی سورہ علق کی 5 آیات، دوسری وحی سورہ نون یا سورہ قلم کی 7 آیات، تیسری وحی سورہ مزمل کی 7 آیات ابتدائی، چوتھی وحی سورہ مدثر کی 7 آیات، 5ویں وحی کامل سورہ فاتحہ، 6ٹھی وحی سورۃ اللہب۔ لیکن مجھے خوشی ہوئی ہے چونکہ اس سورہ مبارکہ کے درس کے لیے میں نے خاصا مطالعہ کیا ہے، کافی تفاسیر کی ورق گردانی کی ہے، ایک خصوصی دلچسپی، ایک محبت مجھے اس سورہ مبارکہ سے رہی ہے۔
ویسے تو قرآن مجید کے ایک ایک حرف سے ہمیں مناسبت ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ کچھ ذوقی فرق ہوتا ہے، ہر شخص کا ایک مزاج ہے، ایک افتاد ہے جو اللہ نے اس کی بنائی ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض صورتوں سے خصوصی ایک محبت، خصوصی لگاؤ، بعض آیات سے بہت آپ کو مناسبت۔ سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی 11 آیات آپ رات کو اٹھتے تھے تہجد کے لیے تو آنکھ کھلتے ہی وہ آیات آپ کی زبان پر جاری ہو جاتی تھی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ایک خاص کیفیت ہے، رات کے وقت آنکھ کھلی ہے اور کھلے آسمان تلے انسان اگر سو رہا ہو تو سب سے پہلے آسمان پر نگاہ جائے گی، پھر آدمی دیکھے گا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ سورہ یاسین سے حضور کو ایک خاص محبت، سورہ سجدہ سے ایک خصوصی نسبت، یہ مختلف ہے۔ تو سورہ علق سے مجھے بہت ابتدا سے اپنے زمانہ طالب علمی سے بہت ایک مناسبت قلبی رہی ہے، اور میں اس کے بارے میں غور و فکر کرتا رہا ہوں۔ ان دنوں بلکہ میں نے بڑی مشکل سے ایک کتاب تلاش کی جو اسی سورہ علق پر ایک مصری کسی جدید عالم جو ہیں آج کل کے محققین میں سے، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے سورۃ العلق پر، اور اس میں بعض چیزیں تھیں جو میں نے کبھی پڑھی تھی آج سے لگ بھگ 20 سال پہلے، لیکن اب مجھے اس کا حوالہ درکار تھا اور وہ کتاب مجھے نہیں مل رہی تھی، تو بڑی مشقت کرنی پڑی ہے اور بڑے انبار جو ہے اپنی کتابوں کے کھنگال کر وہ کتاب نکالی ہے، پھر میں نے اس کو دیکھا ہے دوبارہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مجھے خوشی جو ہوئی ہے خاص ان دنوں میں وہ یہ ہے کہ اہل سنت کے جو متفق علیہ اور جو بہت ہی سب کے نزدیک بہت ہی قابل احترام مفسرین ہیں، ان میں سے علامہ آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی، انہوں نے بھی اتفاق کیا ہے کہ ترتیب یہی ہے، سورۃ العلق، پھر سورہ نون، پھر سورہ مزمل، پھر سورہ مدثر۔ اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اور دوسرے اسکالرز ہیں، مستشرقین ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں، ان کی رائے ہے عام طور پر مفسرین نے بہت زیادہ توجہ نہیں کی ہے ترتیب پر، ترتیب نزولی پر۔ ترتیب اصل جو ہے مصحف کی، قرآن کی، وہ یہی ترتیب مصحف ہے، حجت دین میں یہی ہے، اسی ترتیب سے حضور نے امت کو قرآن جو ہے سپرد کیا ہے اور حوالے کیا ہے۔ لیکن ایک علمی جو ایک پیاس ہوتی ہے اس کے اعتبار سے فطری اور طبعی طور پر انسان میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے ترتیب نزولی کا ایک نقشہ ذہن میں قائم کرے، اس سے یقیناً حکمت کے، علم کے، معرفت کے بہت سے گوشے جو عام طور پر سامنے نہیں ہوتے وہ حویدہ ہوتے ہیں، اجاگر ہوتے ہیں۔ اب ان میں جو بات آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 4 صورتیں ہیں ان کی صرف ابتدائی آیات ہیں جو ابتدائی وحی پر مشتمل ہیں، بعد کی آیات تو اس میں بعد میں نازل ہوئیں اور جوڑی گئیں، لیکن ان میں ایک قدر مشترک یہ ہے ان 4 صورتیں میں، یہ جو 4 سورہ ہے، 4 سورہ جو اس مشتمل ہے اول ما نزل من القرآن، یہ 4 سورہ جو ہے اس کا عنوان کیا ہوگا؟ قرآن مجید میں اولین نازل ہونے والی آیات، اس کے اعتبار سے 4 سورہ، سورہ علق، سورہ نون یا سورہ قلم، 2 نام ہے اس کے، سورہ مزمل، سورہ مدثر، ان 4 صورتوں میں قدر مشترک ہے۔ 3 حصے ان صورتوں کے ہیں لازماً۔ پہلا حصہ 4 صورتوں میں حضور سے ایک خصوصی خطاب پر مشتمل ہے اور وہی ابتدائی آیات ہیں۔ سورۃ العلق کی 5 آیتیں، سورہ نون کی 7 آیتیں، سورہ مزمل کی 7 آیتیں، سورہ مدثر کی 7 آیتیں، یہ حضور سے خصوصی خطاب۔ حالانکہ عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ مکی صورتوں میں حضور سے خطاب اختتام پر آتا ہے، لیکن یہ 4 صورتیں جو ہیں اس اعتبار سے ممیز ہے کہ ان میں خطاب حضور سے ہو رہا ہے خالص انفرادی سطح پر۔ دوسری قدر مشترک ان 4 صورتوں میں ہے قیامت اور آخرت کا مضمون، اس لیے کہ سب سے اہم مضمون عملی اعتبار سے یہی ہے، اور دعوت نبوت کا نقطہ آغاز یہی ہے، انذر قم فانذر۔ چنانچہ آپ اس صورت میں بھی دیکھیں گے 3 آیتیں، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ اس کا بہت ہی قریبی مشابہت سورہ مدثر سے ہے، 7 آیتوں کے بعد فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔
تین ہی آیتیں یہاں ہیں، تین ہی آیتیں وہاں۔ سورہ نون میں ایک تمثیل کے پیرائے میں بات آئی ہے جس کا کہ اختتام ہوتا ہے، تمثیل ہے یا واقعہ ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، ان کے لیے مثال بیان کیجئے، اصحاب الجنہ